وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون۔ اور نہیں ہے کوئی چیز، من شیء کا معنی ہو گیا ہے یہ، نہیں ہے کوئی چیز، کوئی چیز، علی الذین یتقون، ان لوگوں کے ذمے جو بچتے ہیں، نہیں ہے کوئی چیز ان لوگوں کے ذمے جو بچتے ہیں، من حسابہم، ان کے حساب میں سے، ولیکن، اور لیکن، ذکرا، یاد دہانی ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں۔ اس کا معنی یہ ہے، پہلے منع کیا گیا تھا نا ایسی مجلس میں شرکت کرنے سے، لیکن اگر کوئی عالم ہے، ناصح ہے، واعظ ہے، مثلا وہ استطاعت رکھتا ہے کسی کو سمجھانے کی، وعظ و نصیحت کرنے کی، تو اپنے علم کے ساتھ ان کو سمجھانے کے لیے اگر چلا جائے نا وہاں، تو یہ تذکیر جو ہے نا، وعظ و نصیحت یعنی یاد دہانی، اس کے لیے رخصت دی ہے کہ وہ جا سکتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ ان کی ہاں میں ہاں ملائے، یا ان سے متاثر ہونے کا ڈر ہو کہ یہ ان سے، جس طرح عام بندہ ایک ہوتا ہے نا، وہ چلا جائے جس کے پاس علم بھی نہیں ہے، تو خطرہ ہوتا ہے کہ ان کے وہ اثرات، کوئی اثرات سے متاثر ہو جائے، وہ نہ جائے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ اس لیے کوئی بندہ اگر تحقیق کے لیے بھی چلا جاتا ہے نا، کہ تنقید کے لیے، کہ میں سنوں گا کیا کہہ رہے ہیں تاکہ میں اس کا کوئی جواب لکھوں، جواب دوں، جس طرح کوئی کسی کی کیسٹ سن لیتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے، یہ جائز ہے۔ اس وقت تو یہ کیسٹوں کا نظام بھی نہیں تھا نا، ایک بات بیان کر رہا ہے، بیان ہونے کے بعد ہی وہ بعد میں کوئی ممکن نہیں تھا کہ دوبارہ سن سکے اس کو، یا تو یہ ہے کہ کسی کے ذریعے کہ کوئی گیا سننے کے لیے، اس نے آ کے ادھر بتا دیا کہ اس نے یہ کہا ہے، یہ طریقہ، یا خود وہاں چلا گیا سننے کے لیے کہ کہتے کیا ہیں، ان کا رد کرنے کے لیے۔ کوئی مثلا اگر کتاب لکھ رہا ہے، اس نے باطل نظریات کا رد کرنا ہے، ان سے زبانی وہ سن لیتا ہے جواب دینے کے لیے، یا مجلس کے اندر چلا جاتا ہے وہاں معلوم کرنے کے لیے تاکہ میں اس کا رد لکھوں، تو پھر اس کی رخصت دی گئی ہے۔ تو اس لیے اہل بدع کی کتابیں بندہ اس نیت سے پڑھ ہی سکتا ہے تاکہ معلوم کرے کہ یہ کیا ہے ان کتابوں کے اندر، تاکہ اصلاح کرے یا نقد لکھے یا لوگوں کو بچائے ان کے شر سے۔ جتنا بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں سمت کے، جنہوں نے اہل بدع کا خوب رد لکھا ہے، وہ ان کی کتابیں پڑھی ہیں تو لکھا ہے نا۔ اس طرح تو بندہ بائبل بھی پڑھ سکتا ہے، اگر اس نے معلوم کرنا ہو کہ بائبل کے اندر ہے کیا، پھر اس پر کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھنا ہو، پھر اس اصلاح کرنی ہو، لکھ سکتا ہے بندہ، پڑھ بھی سکتا ہے۔ جس طرح ایک کتاب بھی ہے اصلاحات بائبل، بائبل پڑھی ہو تو پھر ہی اصلاح کر سکتا ہے نا، ان سے سنی ہو یا ان کی کتاب پڑھ لے نقد کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے جو کم علم ہوتے ہیں نا، ان کو کئی کتابیں جو ہے نا پڑھنے کا نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ عربی کے اندر ایک کتاب بھی ہے 2 جلدوں کے اندر، اس کا نام ہے کتب حذر منها العلماء، 2 جلدوں میں ہے یہ کتاب، یعنی ایسی کتابیں کہ اہل علم نے خبردار کیا ہے عوام کو، عام لوگوں کو خبردار کیا کہ یہ کتابیں نہ پڑھیں، کیونکہ پڑھنے میں خطرہ ہے، ایمان کا ہی خطرہ ہوتا ہے بندے کے۔ کئی ایسی بری کتابیں ہیں نا مارکیٹ کے اندر، اردو کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، عربی کے اندر بھی ہیں بہت زیادہ کتابیں جو کتاب و سنت کے منہج کے مطابق نہیں ہیں، کتاب و سنت سے بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ کئی مثالیں انڈیا کے اندر ایسی، جنہوں نے یہ پرویزیوں کی کتابوں کو پڑھا ہے نا،
انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر ہی غلط کی ہے۔ یہ پہلے ان کی حالت ٹھیک ہے، کتابیں ان کی پڑھنے سے پہلے ان کی حالت ٹھیک ہے، صحیح ہیں، کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والے ہیں، صحیح بخاری کو صحیح سمجھتے ہیں، بالکل حجت بھی سمجھتے ہیں حدیث کو، لیکن جب ان کی کتابیں پڑھی ہیں نا تو منکرین حدیث بن گئے کتابیں پڑھنے کے بعد۔ انڈیا کے اندر ایک احمد الدین امر تصری تھے، اہل حدیث تھے، احمد الدین امر تصری، مولانا ثناء اللہ امر تصری رحمہ اللہ کے دور کے تھے یہ، تو منکرین حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں تو بخاری شریف کا انکار کرنے لگ گئے، پھر تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی بیان للناس، تو مولانا ثناء اللہ صاحب نے ان کا رد لکھا ہے، سمجھ لگی نا، یہ کتابیں پڑھنے کا اتنا جو ہے نا اثر ہوتا ہے برا۔ بلکہ عبداللہ چکڑالوی جو ہے نا یہ بھی منکرین حدیث میں سے ہے، مشہور منکر حدیث عبداللہ چکڑالوی، تو یہ بخاری شریف کو صحیح سمجھتا تھا، دوسری کتابوں کو غیر معتبر سمجھتا تھا، تو احمد الدین امر تصری نے جو ہے نا اس کو کہا کہ بخاری شریف بھی غلط ہے، تو عبداللہ چکڑالوی نے یہ بات مان لی اس کی، بعد میں بخاری کا بھی انکار کرنے لگ گیا۔ عبداللہ چکڑالوی پر اتنا اثر ہو گیا احمد الدین امر تصری کا، حالانکہ پہلے اہل حدیث تھا یہ احمد الدین امر تصری، اتنا یعنی خطرناک ہے یہ اہل بدع کی کتابیں پڑھنا۔ آج کل کئی لوگ جو ہے نا اس طرح کی بری کتابیں پڑھنے کی وجہ سے نظریات ان کے خراب ہو جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں کتاب و سنت کے، حالانکہ پہلے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، پڑھنے کے بعد جانا جراثیم آ جاتے ہیں، اس طرح کے برے منکرین بن جاتے ہیں۔ اس لیے ایسا شخص پڑھ سکتا ہے جو کتاب و سنت میں علی وجہ البصیرہ راسخ ہو، راسخین فی العلم میں سے ہو، اس نیت سے کہ میں نے جواب لکھنا ہے، میں نے یعنی رہنمائی کرنی ہے لوگوں کی صحیح، وہ پڑھ سکتا ہے، ورنہ عام تھوڑا پڑھا لکھا جو ہے نا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے اس طرح کے لوگوں کی کتابیں پڑھنی۔ تصوف کے اندر بھی بہت ساری کتابیں ہیں اس طرح کی جو کتاب و سنت سے دور ہیں، اس طرح یہ منکرین حدیث کی کتابیں اور قبر پرستوں کی کتابیں بہت ہی دور ہیں کتاب و سنت، حتیٰ کہ ان کی تفاسیر پڑھنے میں بھی خطرہ ہے، ان کی تفسیریں پڑھنے میں بھی خطرہ ہے۔ جس طرح یہ عربی کے اندر کتاب لکھی گئی ہے کتب حذر منها العلماء، اردو میں بھی اس طرح کی کوئی کتاب ہونی چاہیے تفصیلی، جو کتابوں پر تبصرہ ہی ہو تاکہ عوام الناس محتاط رہیں، ورنہ عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ پرانے جو تھے پرانے اہل بدع جہمیہ معتزلہ وغیرہ، ان کی کتابیں بھی اسی طرح کی ہی تھیں، جو لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں آج تک وہ آثار ان میں پائے جاتے ہیں، برے اثرات کتابیں پڑھ پڑھ کے۔ یہ متکلمین کے اندر بھی ایسے ہی ہے، یہ تو جو پکے خالص کتاب و سنت والے ہیں نا، سلف کے منہج پر چلنے والے، وہ بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے، ورنہ فتنوں کا بہت زور ہے، سمندر کی موجوں کی طرح تموج ہے فتنوں کے اندر دور حاضر کے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور دل لگی بنا لیا، لعباً کھیل اور لہواً دل لگی بنا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جو لوگ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ یہ ہے وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، وذکر بہ، اور نصیحت کرو، بہ اس کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ نصیحت کرو،
ان تبصل نفس بما کسبت، کہیں کوئی جان اس کے بدلے ہلاکت میں نہ ڈال دی جاوے جو اس نے کمایا، یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے اور غلط عقیدے کی وجہ سے ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے کوئی نفس۔ یہ یعنی قرآن کے ساتھ نصیحت ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ دے جائے تاکہ وہ ہلاکت سے بچ جائے، قرآن کی نصیحت کو قبول کر کے ہلاکت سے بچ جائے۔ کوشش تو ہونی چاہیے قرآن کے ساتھ تبلیغ کرے تاکہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی۔ ولی سے مراد اس جگہ پر مددگار ہے، مددگار۔ شفیع سے مراد سفارش کرنے والا۔ یہ ولی اور شفیع کے درمیان جو ہے نا عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے منطقی طور پہ۔ ہر ولی شفیع نہیں ہے اور ہر شفیع ولی نہیں ہے، کیونکہ ولی جو ہے نا لغوی طور پہ اس کے اندر قربت کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی قریبی دوست، قریبی مددگار، قریبی مددگار ولی۔ اور شفیع کے اندر یہ قریبی کا معنی نہیں ہے، یہ قریبی ہو یا قریبی نہ ہو یہ عام ہو گیا نا، یعنی ہر شفیع ولی نہیں ہے، یہ عام ہو گیا ہے۔ لیکن ہر ولی جو ہے نا وہ شفیع نہیں ہے، کیونکہ ولی قریبی ہو اور شفیع بھی ہو، یا ولی قریبی ہے لیکن شفیع نہیں ہے، تو یہ جو ہے نا عام خاص من وجہ کی نسبت بن جاتی ہے۔ یعنی بعض ولی شفیع یعنی اکٹھے ہو سکتے ایک مادے کے اندر کہ ولی بھی ہے اور شفیع بھی ہے، یعنی قریبی مددگار بھی ہے اور سفارشی بھی ہے، یہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ایک ہے کہ صرف ولی ہے شفیع نہیں ہے، ایک ہے صرف شفیع ہے ولی نہیں ہے، یہ علیحدہ علیحدہ دو مادے بن گئے ہیں، دو مادے افتراقی اور ایک مادہ اجتماعی۔ اس لیے یہ لفظ بول کے نا اللہ تعالیٰ نے ویسے نفی کر دی ہے کہ دونوں کی نفی کر دی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ فدیہ دے ہر فدیہ، عدل یا دلو یہاں فدیہ دینے کے معنی میں ہے، اور اگر وہ فدیہ دے یعنی نفس، یہ ہیہ ضمیر جو ہے نا نفس کی طرح لوٹ رہی ہے، اگر وہ نفس فدیہ دے ہر فدیہ یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، لا یؤخذ منہا، تو اس سے وہ نہیں لیا جائے گا، نہ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا، فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاکت کے سپرد کیے گئے، ابسلوا ہلاکت کے سپرد کیے گئے، بما کسبوا اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا یا اس کے بدلے جو انہوں نے کمایا۔ گناہ مراد ہیں گناہ۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے گرم پانی سے، حمیم گرم پانی سے، وعذاب علیم، اور درد دینے والا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ علیم بے معنی مولم ہے، مولم، کیونکہ فعیل ہے نا، فعیل مفعل کے معنی میں کبھی آ جاتا ہے، جس طرح نذیر منذر کے معنی میں ہوتا ہے، نہیں ہے منذر کے معنی میں، اسی طرح علیم مولم کے معنی میں دردناک۔ بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے، اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ یہ وعید ہے، بہت بڑی وعید، کہ پینے کے لیے سخت گرم پانی اور ساتھ عذاب۔ اللہ تعالی محفوظ فرمائے ہمیں۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار۔ قل ندعو من دون اللہ، یہاں 71 نمبر آیت کریمہ، یہاں سے پھر جو ہے نا یہ شرک کی تردید ہے۔
کیونکہ زیادہ تر اس صورت کے اندر مکالمہ مشرکین کے ساتھ ہی ہے، مشرکین کافرین، ان کو وعید سنا کے آگے پھر جانا شرک کی تردید ہے۔ قل اندعو من دون اللہ، کہہ دیں کیا ہم اللہ کے سوا پکاریں ما اس کو، لا ینفعنا جو ہمیں نفع نہ دے، ولا یضرنا اور نہ کوئی نقصان دے، اور نہ کوئی نقصان دے ہمیں، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ اس کے بعد کہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی، کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض اس کی طرح، اس شخص کی طرح، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا، جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا، حیران اس حال میں کہ وہ حیران ہے، یہ حال بنتا ہے ہو سے، ہو ضمیر ذوالحال ہے، حیرانہ یہ حال ہے، اس حال میں کہ وہ حیران ہے۔ فعلان کا وزن ہے مبالغے کے لیے، رحمان کی طرح، یعنی بہت زیادہ حیرت میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ شیاطین سے مراد جنات ہے اس جگہ پر، میں نے جیسے جنات جو ہے نا اٹھا کے لے گئے ہوں ان کے ساتھیوں سے، ساتھی چل رہے ہوں تو کسی کو شیطان جن جو ہے نا اٹھا کے لے جائے دور دراز، تو اس وقت وہ بہت حیرت میں پڑ جائے گا۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے بلا رہے ہوں، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اس کو بلا رہے ہوں، الی الہدی ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ یہ خدا سے مراد جو ہے نا یہ حصی جو راستہ ہے نا، یعنی وہ غلط راستے پر لے گئے جنات اٹھا کے اس کو، تو یہ سیدھی سڑک پر جو ہے نا ساتھی چل رہے، وہ اس کو آوازیں دے رہے ہیں کہ ادھر آ جا، سیدھے راستے پر، تینا آ جا ہمارے پاس۔ تو قل آپ کہہ دیں ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، یہ حسر ہے ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی یہ سیدھا راستہ ہے، یا سیدھی یعنی اصل ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے رب کے فرما بردار بن جائیں، عالمین کے رب کے فرما بردار بن جائیں، اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ اور اللہ سے ڈرو، اس سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہ وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ توحید کی سیدھی سڑک اور شرک کا غلط راستہ، کیونکہ ایک صراط مستقیم ہے نا، سیدھا راستہ جو جنت میں جانے والا ہے، اسے سورۃ الانعام میں آگے جا کے نا بیان کیا ہے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ۔ یہ صراط مستقیم جو ہے نا یہ بالکل سیدھا ہے، اور اس کے دائیں اور بائیں ٹیڑھے ٹیڑھے راستے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بخاری کے اندر ہے، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط جو ہے نا لکیر سیدھی کھینچی تھی، وہ خط حولہ خطوطاً اور اس کے آس پاس جو ہے نا ٹیڑھی وہ خطوط لکیریں کھینچی تھیں، ٹیڑھی تھیں وہ۔ پھر اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ یہ درمیان والا جو سیدھا خط ہے، سیدھی لکیر ہے، یہ ہے صراط مستقیم، اور اس کے آس پاس والے جو راستے ہیں یہ ہیں گمراہی کے راستے، شیطان کے راستے۔ جو شخص سیدھے راستے پر چلتا رہے گا نا وہ تو جنت میں چلا جائے گا، اور جو ٹیڑھا راہ اختیار کر لے گا نا گمراہی والا راستہ،
وہ شیطان کے پیچھے لگ جائے گا۔ جہنم کے راستے ہیں وہ۔ اس طریقے سے جو ہے نا یہ توحید کی کا راستہ جو ہے نا سیدھا راستہ یہ ہے اللہ نے جو نازل کیا ہے، اور جسے کا انا ہدی اللہ هو الہدی۔ تو باقی جو شیاطین جو دوسرے راستوں کی طرف لے جاتے ہیں نا انسانوں کو، وہ ہیں گمراہی والے راستے۔ تو شرک والا راستہ جو ہے نا وہ بھی گمراہی والا راستہ ہے، ٹیڑھا راہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے نا تو وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ اس مثال کا ادھر اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کی جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی صحرا سے گزر رہا ہو، یہ اصل میں نا مشبہ بہی ذکر ہے۔ مشبہ جو ہے نا وہ حذف ہے۔ مشبہ توحید پر چلنے والا سیدھے راستے پر یہ مشبہ ہے، اور یہ مشبہ بہی ادھر ذکر ہے کہ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی صحرا سے گزر رہا ہو اور شیطانوں کے نرغے میں آ جائے جو اسے سیدھے راستے سے بھٹکا کر کسی اور طرف لے جائیں، اور وہ حیران و پریشان نہ سمجھ سکے کہ کیا کرے، اور اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ہماری طرف آ جا، سیدھی راہ ادھر ہے، لیکن وہ شیطانوں کے چکر میں ایسا پھنس گیا ہے کہ نہ وہ ساتھیوں کی پکار کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کی طرف جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہو گیا ہے وہ بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت مقدر کر دی ہے تو یقیناً اللہ کی توفیق سے وہ راہ یاب ہو جائے گا، کیونکہ سیدھے راستے پر چلانا اسی کا کام ہے۔ ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور نماز قائم کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، اس یقین کے ساتھ کہ قیامت کے دن سب کو اسی کے سامنے جمع ہونا ہے۔ یہ اس کا مطلب بیان کیا ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ کافر بھی ہوتا ہے، مشرک اور داہریہ تک بھی ہوتا ہے، بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اسلام قبول کر لیتے ہیں کئی نامسلم، کہ یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، والظالمین اعد لهم عذابا علیما۔ لیکن یہ بھی قرآن میں ہے یہدی الیہ من ینیب، کہ جو منیب ہوتا ہے نا اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یہدی الیہ من اناب، انابت اختیار کرے تو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ سے ہدایت مانگے سچے دل سے، تڑپ ہو اس کے دل کے اندر، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ لمن اراد منکم ان یستقیم، یعنی جو مستقیم ہونا چاہے نا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ لیکن جو چاہے نا انابت اختیار ہی نہ کرے، سمجھایا بھی جائے اس کو، قرآن سنایا جائے، بعض نصیحت کی جاتی ہو اس کو، اس صورت میں قبول نہ کرتا ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہے لا یؤمنون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اسی طرح یہ جو فرمایا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے کہ ما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، یعنی ان کو آیتیں بھی فائدہ نہیں دیتی اور نہ ہی ڈرانے والے ان کو فائدہ دیتے ہیں، جو مانتے ہی نہیں ہیں، جو مانتے ہی نہیں ہیں ان کو کوئی شے فائدہ نہیں دیتی۔ ایسے لوگوں کی پھر جان اسی طرح نکل جاتی ہے، کفر پر ہی جہنم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یا اللہ ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ بے مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد ہے، مقصد ان کو پیدا کرنے کا خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وہ مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ قرآن میں بیان کیا، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ بھی مقصد ہے تاکہ اللہ جانچے عمل میں کون اچھا ہے۔ یہ
سورۃ آل عمران کے آخر میں ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، حق کی ضد باطل ہے، باطل حق، ادھر حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو ادھر ہے ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تو اس کی ضد ہے۔ کئی حق کی تفسیر یہ بھی کرتے ہیں، یعنی کلمہ حق کے ساتھ، یعنی اللہ نے اپنے کلمہ کن کے ساتھ، اللہ کا کن کہنا حق ہوتا ہے، اللہ کی ہر بات ہی حق ہے۔ ماذا قال ربکم قال الحق، یہ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ۔ ویسے صحیح بخاری میں بھی ایک روایت آتی ہے قولک الحق، اس میں ہے اے اللہ تیرا قول حق ہے، کتاب التوحید کے اندر ہے یہ۔ وہاں شیخ عبداللہ غنیمان کی یہ شرح جو ہے نا پہلے بتائی تھی آپ کو، اس میں حق کے اطلاقات ویسے انہوں نے 8 لکھے ہوئے ہیں، اسی حدیث کی شرح میں 8 اطلاقات حق کے، اس میں ایک حقیقت بھی ہے، حقیقت واقعی حقیقت جو ہے نا حقیقت، یہ اس کو بھی حق کہہ دیتے ہیں، اور حق باطل کی ضد بھی ہے، یعنی یہ بات حق ہے یعنی صحیح ہے، اور یہ باطل ہے یعنی غلط ہے، باطل فاسد۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کن ہو جا، فَيَكُونُ تو وہ ہو جائے گا، قولہ الحق، اس کا کہنا حق ہے، اس کی بات ہی حق ہے، حق سچ کے معنی میں آ جاتا ہے، سچ پہلے بھی آیا تھا الہ مولاہم الحق، یعنی اللہ حق مولا ہے، سچا مولا، تو اللہ کا قول حق ہے، سچ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا کہنا حقیقت ہے، یہ بھی حقیقت ہے، یعنی واقعتاً اللہ تعالیٰ کہے گا۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہی نہیں ہے، اللہ کا کلام نفسی ہے، وہ کہتا نہیں ہے پر نفسی ہے، نفس کے اندر ہی ہے کلام، لفظی کلام کی وہ نفی کرتے ہیں، یہ عام متکلمین کا موقف ہے، یہ اشاعرہ ماتریدیہ، یہ حالانکہ یہ سلف کے عقیدے کے خلاف ہے۔ سلف کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کلام کرتا ہے، یہ اللہ کا تلاوت کرنا، اللہ کا کسی کے ساتھ کلام کرنا کہ وہ کلام سنا جا سکے اللہ کی آواز میں، یہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر جو ہے نا کتاب التوحید کے اندر یہ ثابت کیا امام صاحب نے، ایک بلکہ یہ بھی پیش کی ہے ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب، یہ حدیث ذکر کی ہے۔ تو وَلَهُ الْمُلْک، اور اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی بادشاہی ہوگی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی قیامت کے دن، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ یہ مشرکین کو سمجھایا گیا ہے یہ کہ تم شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ یعنی ایسے اس کی طرف تم لٹائے جاؤ گے ایسے دن میں، تو اس کا منظر جو ہے نا بیان کیا ہے اس جگہ پر کچھ، یہ نفخہ فی الصور، یہ قرآن پاک کے اندر کئی صورتوں کے اندر ہے، یہ صور کے اندر پھونکا جانا۔ یہ اہل علم کا اس میں ویسے اختلاف ہے کہ یہ 2 بار پھونکا جائے گا یا 3 بار پھونکا جائے گا، ادھر ویسے اس تفسیر میں جو ہے نا یہ 3 بار لکھا ہوا ہے، کئی 2 بار ہی کہتے ہیں کہ اس میں وہ صحیح مشکات کے اندر ایک باب بھی ہے اس کے بارے میں، پورا باب، اس میں احادیث وغیرہ ذکر کی ہیں۔ تو یہ سور جو ہے نا اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا، دیہاتی، اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ سینگ ہے، کرن جس میں پھونکا جائے گا۔ یہ مسند احمد اور ترمذی کی ہے، ترمذی کے اندر ہے صفات المومنین باب صفات القیامہ، یہ 2630 نمبر حدیث ہے ترمذی کی،
تو نرسنگا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، نرسنگا یعنی جس کے اندر سوراخ ہوتا ہے، سوراخ دار۔ تو یہ سینگ ہے، اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اس میں یعنی پھونک مارنے سے آواز اتنی تیز دار پیدا ہوگی، چیخ، کہ بندے سننے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ سے ساکہ طاری ہو جائے گا۔ آیات ہیں قرآن پاک کے اندر اس طرح کی، بے ہوش ہو جائیں گے۔ سور پھونکنے والا فرشتہ اس وقت سے تیار عرش کی طرف دیکھ رہا ہے جب سے اسے سور دیا گیا ہے، وہ اپنی آنکھ بھی نہیں جھپک رہا کہ کہیں اسی اثناء میں اسے حکم نہ دے دیا جائے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث، سلسلہ صحیحہ 1078 نمبر حدیث، سلسلہ صحیحہ شیخ البانی صاحب کی۔ یعنی کان اس نے اللہ کی طرف لگایا ہوا ہے کہ کہیں کب مجھے حکم ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو میں پھونکوں۔ صحیح یہی ہے کہ سور ایک کرن ہے، کرن نرسنگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ السور سورتن کی جمع ہے اور اس سے مراد مخلوق کی صورتیں ہیں، یہ قول صحیح نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ سور جو ہے نا یہ سورتن کی جمع ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ سورتن کی جمع سورن آتی ہے، سورن فعلن، فعلتن وزن مفرد ہونا تو فعلن جمع آ جاتی ہے، 81 ہے یہ جمع فعلن، لیکن یہ ہے سور لفظ تو یہ مفرد ہے۔ تو سورۃ النمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض، یعنی جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمان میں ہیں، آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں ان پر ساکہ طاری ہو جائے گا، یعنی بے ہوش ہو جائیں گے۔ الا من شاء اللہ، مگر جن کے بارے میں اللہ چاہے گا ان پر ساکہ طاری نہیں ہوگا۔ اس میں کئی مفسرین فرشتوں کو مراد لیتے ہیں، کئی حاملین عرش جو فرشتے ہیں ان کو مراد لیتے ہیں۔ اور ویسے صحیح بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے جو ہے نا یہ قبر سے نکلوں گا تو میں موسیٰ کو دیکھوں گا کہ وہ اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ ان پر ساکہ طاری ہوا تھا تو مجھ سے پہلے وہ اٹھ گئے، ہوش میں آ گئے، فاقہ ہو گیا، یا ان پر ساکہ طاری ہی نہیں ہوا۔ یہ کہ وہ ساکہ جو دنیا کے اندر ان پر طاری ہو گیا تھا نا، فصائقہ موسیٰ فخر موسیٰ صائقہ، تو وہی کفایت کر گیا ہے، یہ حدیث آتی ہے۔ تو وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سورۃ الزمر کے اندر 68 نمبر آیت کریمہ کے اندر ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، دیکھو نا نمل میں ينفخ ہے یوم ينفخ، اور سورہ زمر کے اندر ہے ماضی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ مستقبل میں ہونا ہے تو ماضی کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ بلاغت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تحقق کے لیے ہوتا ہے، تیقن کے لیے، کہ جو کام جس کا وقوع یقینی ہے نا اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ قرآن میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جس طرح وہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، سورہ نحل کے شروع والی آیت، اس میں اتی امر اللہ ہے، اتی امر اللہ جو کہ ہو ہی گیا ہے، جیسے ہو ہی چکا ہے۔ تو یہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، یعنی پھر اس کے اندر ایک اور بار پھونکا جائے گا اس کے اندر، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اسے پتہ چلتا ہے کہ پہلے ساکہ کے ساتھ جو ہے نا سب ہی وہ پہلے نفخے کے ساتھ جو ہے نا سب پر ساکہ طاری ہو جائے گا، اور دوسرے کے ساتھ سب جو ہے نا اٹھ جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ یہ جو 3 کے قائل ہیں نا ان کا موقع یہ ہے کہ پہلے ساکہ ہوگا، پہلے نفخہ میں ساکہ طاری ہوگا، دوسرے کے ساتھ جو ہے نا
وہ موت آ جائے گی، کیونکہ ساقہ کے اندر موت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ساقہ یعنی بے ہوشی طاری ہونا ہوتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے فخر موسیٰ صاعقہ، یہ کوئی موت تو واقعہ نہیں ہوئی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کو، جب اللہ کی تجلی ہوئی تھی پہاڑ پر موت نہیں تھی، لیکن ساقہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ساقہ میں موت کا ہونا ضروری نہیں ہے، ساقہ میں یعنی بے ہوشی ہے، پھر ایک اور نفخہ ہوگا دوسرا، اس کے ساتھ موت طاری ہو جائے گی سب پر، پھر تیسرا جو ہے نا اس کے ساتھ دوبارہ سب جو ہے نا زندہ ہو جائیں گے، یعنی جو زمین کے اوپر جو دفن نہیں کیے گئے دوسرے نفخے کی وجہ سے جن پر ساقہ کی حالت میں موت طاری ہوئی، جو زمین کے اوپر ہی ہوں گے اس وقت وہ بھی، اور جو زمین کے اندر دفن ہے شروع سے وہ سب ہی جو ہے نا وہ زندہ ہو جائیں گے سور کے اس پھونک کی وجہ سے۔ اور یہ جو دوسرا ہے تیسرا تینوں یعنی نفخہ کے قول کے مطابق جو تیسرا اس کے اور پہلے کے درمیان وقفہ، یا اگر دو کے جو قائل ہیں وہ پھر پہلے اور دوسرے کے درمیان کا وقفہ جو ہے نا، اس میں ابو ہریرہ سے تو ویسے پوچھا گیا تھا کہ یہ کتنا وقفہ ہے، تو انہوں نے جو ہے نا لا علمی کا اظہار ہی کیا تھا، کیونکہ بخاری مسلم میں جو روایتیں آتی ہیں نا ان میں یہ وقفے کا ذکر نہیں ہے۔ مفسرین نے ویسے روایتیں لکھی ہیں دوسری کتابوں سے عام تفسیروں میں، ان میں ویسے ذوف بھی ہے، اور بعض نے کوئی شواہد وغیرہ ذکر کیے ہیں، شواہد کی وجہ سے جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ تقویت مل جاتی ہے، 40 سال مراد ہے، 40 سال کا وقفہ۔ یہ ویسے اس ابو ہریرہ والی حدیث کی وجہ سے کئی 40 دن کہتے ہیں، کوئی 40 مہینے، آخری جو ہے نا یہ 40 سال والا قول ہے، زیادہ قرین قیاس یہی لگتا ہے، یعنی 40 سال کا وقفہ ہے دونوں کے درمیان، پھر میدان حشر جو ہے نا وہ قائم ہو جائے گا۔ مشکات کے اندر ویسے ہیں یہ ابواب، باب النفخ فی الصور اور باب الحشر وغیرہ، وہاں حدیثیں دیکھ لی جائیں۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھی ہوئی ہیں روایتیں یہ سور کے بارے میں، نفخے کے بارے میں مناظر۔ تو عالم الغیب والشہادہ، یہاں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ عالم الغیب والشہادہ یعنی وہی غیب اور شہادت یعنی حاضر کو جاننے والا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں مصدر ہیں، یہ غیب بھی مصدر ہے، شہادت بھی مصدر ہے، یہ شاہدہ یشہد شہادتاً، غاب یغیب غیباً، یہ مصدر وصف کی جگہ پر بولنا اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی مصدر اسم فاعل کے معنی میں، یہ پہلے بتایا تھا یا تو اسم فاعل کے معنی میں ہے یہ، یعنی غیب لفظ غائب کے معنی میں، اور شہادت اس اعتبار سے الشاہد کے معنی میں ہو جائے گا، الشاہد، اس لیے اس کا حاضر معنی کرتے ہیں اسم فاعل والا، الف لام استغراقی ہے، یعنی عالم جمیع المغیبات، عالم جمیع الشاہدات، اس معنی میں ہو جائے گا۔ وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہی کمال حکمت والا پوری خبر رکھنے والا ہے، اللہ وحدہ لا شریک۔ ویسے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مقصد تخلیق یہ عبادت مراد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے۔ انسان کا زندہ رہنا جو ہے نا، زندہ رہنا یہ مقصد ہے کہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کا جو کھانا پینا ہے، زندہ اپنے آپ کو جو رکھنا ہے، کھانا پینا ہے، اس کا مقصد یعنی زندگی کا مقصد جو ہے نا یہ کھانا پینا نہیں ہے، عیاشی کرے، اپنی من مانی کرے، یہ نہیں ہے اس کی زندگی کا مقصد۔ یہ کھانا پینا ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے، اور زندہ رہنا ہوتا ہے عبادت کے لیے، یہ ہے اصل مقصود، تاکہ اللہ تعالیٰ
کا حق پہچانے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا محسن ہے، سب سے بڑا محسن ہے اللہ تعالیٰ، سب سے بڑا منعم ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ تخلیقی بہت بڑی نعمت ہے، اگر اللہ پیدا نہ کرتا تو کوئی بھی انسان دنیا میں آ نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، پھر اس کو صحیح سلامت بنایا ہے، دیکھنے والا، سننے والا، کتنی نعمتیں ہیں، یہ آگے ذکر ہوں گا ان کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل بنایا ہے، اپنی توحید کی دلیل، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل۔ آیات انفسیہ ان کو کہتے ہیں، انسان کی جو تخلیق ہے، تو اس کو اللہ نے یہ فرما دیا ہے الا لیعبدون، یہ تخلیق اس لیے کی ہے انسان کی تاکہ یہ میری عبادت کریں۔